قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں احوال مشرکین کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ان کے لیے وعید ہے، تخویف ہے. تخویفات دنیاوی بھی ہیں اور تخویفات اخروی بھی ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے متعدد صورتوں میں آپ کر چکے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں، ان کو جنت ملے گی، نعم ملیں گے، انعام ملیں گے، حور و قصور ملیں گے، تو یہ سب وعد ہے. وعید کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے، تکذیب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب ہوں گے، اور پھر ان عذابوں کے انواع کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کہ جہنم کے درکات ہوں گے اور ان میں ایسے عذاب ہیں جو انسانی تصور سے بھی بالا تر، اس کو وعید کہا جاتا ہے. اسی طرح مفسرین کرام نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ان کی ایک دوسری تعبیر بھی فرمائی ہے. ان نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بشارات بھی ہیں اور تخویفات بھی ہیں. بشارات کا معنی یہ ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے بہتر ان کو آپ خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ مبشرات ہیں، بشارات ہیں، تبشیرات ہیں. اور اسی طرح تخویفات بھی ہوتی ہیں. تخویفات کا معنی ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ عدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم ایسی بلا ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان ہے اور پتھر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ وہ جب جہنم پر پیش ہوں گے اور جہنم اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے لائیں گے تو جہنم سے ایسے آواز ہوگی تقاد تمیز من الغیظ، گویا کہ غصے سے پھٹ جائے گی اور اپنے اس حدود سے باہر نکل جائے گی. تو یہ تخویفات.
تو اس کو مفسرین کرام نے قرآن مقدس کے سمجھانے کے لیے اصطلاحات تفسیریہ میں فرمایا یہ تخویفات ہیں، اور پھر تخویفات جو ہیں اور وعید جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض تخویفات ایسی ہوتی ہیں جن کا دنیا سے تعلق ہو کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور اس کی مثال جو ہے وہ دنیا کی پیش فرماتے ہیں۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ نے فرمایا، حکم دیا میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ چلو پھر زمین میں دیکھو کہ اللہ نے تکذیب کرنے والوں کا کیا حال ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو اصحاب الفیل پر دنیا میں عذاب آیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کے ذکر فرمائے تو یہ تخویفات دنیاوی ہوتے ہیں کہ اگر تم تکذیب کرو گے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی قوم عاد و ثمود کی طرح ہوگا، قوم لوط قوم فرعون کی طرح ہوگا۔ تو یہ تخویفات دنیاوی ہیں، اللہ دنیا میں نمونہ دکھلا دیتے ہیں، ورنہ اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عالم بنائے ہیں، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے جس میں اب ہم زندہ ہیں، یہ اختبار ہے، امتحان۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت۔ تو دنیا جو ہے دراصل یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ دشمنوں کی ہلاکت کا نمونہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ کہاں اکیلا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور کہاں اس کے مقابلے پہ فرعونی قوتیں، اس کی طاقتیں، طاغوتی قوتیں، اس کے لشکر، اس کی منظم قوت، لیکن اللہ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں نمونہ دکھلا دے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں شان عطا فرماتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملک عطا فرمایا، ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی، ایسی قوت علمیہ عطا فرمائی کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور نہ ان کے بعد اس قسم کا ملک کسی کو دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو مختلف علوم بتلائے۔ اللہ پاک نے ان کے تابع صرف انسان نہیں، جنوں کو بھی تابع کر دیا، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ تو اللہ دنیا میں دکھلاتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنے بندوں کو اس طرح بھی انعامات سے نواز دیتے ہیں کہ کہاں یوسف علیہ السلام ایک غلام بن کے بکنے والا، کہاں ایک قید میں زندگی گزارنے والا، اور کیسے پھر ہم نے ان کو مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ دنیا میں نمونے بھی دکھلاتے ہیں، ورنہ اصل بات جو ہے وہ فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کافر پر عذاب آ جائے، دنیا میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیک آدمی، ہر عمل صالح کرنے والا، ہر بزرگ آدمی جو ہے اس کو آرام ملے، سکون ملے، انعامات ملے، کیونکہ ان کے اصل جزا کا فیصلہ آخرت میں۔ یہ تو محض ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جتنا چاہیں تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے تخویفات دنیاوی اور تخویفات اخروی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے احوال بیان کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، کفار نے تمام انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے استہزاء کیا،
انبیاء علیہمُ التسلیم کو ایذائیں پہنچائیں، اصحاب رسول کو تکلیفیں پہنچائیں، اور دلائل کے باوجود چمکتے ہوئے سورج کی طرح اسلام کی حقانیت کے باوجود وہ اسلام نہ لے آئے، تو کبھی کبھی اللہ ان کے اسباب بھی ذکر فرماتے ہیں کہ بھی آخر ایسا کیوں ہے کہ کافر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے حضور کی زندگی ہے، ان کے سامنے صداقت محمد مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے عدالت محمد مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے امانت محمد مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے سیرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے صورت محمد مصطفیٰ ہے، پھر یہ آخر کیوں تکذیب پہ اڑے ہوئے ہیں؟ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسباب بھی دیا، اس لیے فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو، ان کے باپ داداؤں کو دنیا میں نفع کرانے کے لیے مہلت دی، وقت دیا، صدیاں گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، آرام میں ہے، دولت ہے، طاقت ہے، حتیٰ طال علیہم العمر، جب عمر زمانہ دراز گزر گیا تو اب یہ جو ہے بھول گئے اللہ کی طاقت، اب یہ بھول گئے اللہ کی قدرت کو، اس لیے یہ تکذیب پہ اڑ گئے کہ بھئی اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا، ہم اگر غلط ہوتے تو خدا ہمیں ہلاک کر دیتے، لیکن ہماری دیکھو باپ دادا صدیوں سے ہماری تو مکہ مکرمہ پر سرداری چلی آ رہی ہے، ہم مکہ مکرمہ کے وارث ہیں، مکہ مکرمہ کے مجاور ہیں، ہم بانی کعبہ ہیں، ہم حجاج کو سنبھالنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اتنی مدت جو ذرا ڈھیل دی ہے اس ڈھیل میں یہ غرق ہو گئے، اس ڈھیل کے دھوکے میں آ کر یہ سب کچھ بھول گئے۔ اور اس کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انا ننقص الارض من اطرافها، کہ کیسے ہر طرف سے ہم زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں؟ اس کے معنی دو ہیں، ایک معنی وہ ہے جو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہے کہ اسلام غالب آتا جا رہا؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اسلام کتنا کمزور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ 13 سالہ محنت میں صرف 80 آدمی اسلام لائے، تو اتنی قلیل قوت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اب کیسے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں کہ وہ پیغمبر جب ہجرت فرماتے ہیں تو اکیلے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں تو 1500 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ تشریف لاتے ہیں تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے کہ زمین سکڑتی جا رہی ہے، کیا مانا کہ کفر اب گھٹتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین پیدا کی ہے تو زمین پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی ہے، اور زمین جو ہے وہ تھوڑا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء طبقات الارض کو جاننے والے فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ صرف 1/2 جو ہے وہ زمین ہے، باقی 2 حصے جو ہے وہ پانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں کہ سمندر بڑھتے آ رہے ہیں، پانی بڑھتے آ رہے ہیں، زمین سکڑتی جا رہی ہے، زمین کم ہوتی جا رہی ہے، تو جیسے اس سے ہم گھٹانے پہ قادر ہیں اس کو فنا کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین نے پہلا ترجمہ کیا کہ اسلام کا غلبہ اور کفر کا سکڑ جانا، کفر کا مٹ جانا، اسلام کا چھا جانا، کہ
کہ پہلے دیکھے آپ مکے میں کفار کا غلبہ ہے، پھر اسلام کا غلبہ آ گیا، طائف میں کفار کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ آ گیا، عراق میں کفار کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ آ گیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں پہلے یہود ہیں، ان کا غلبہ ہے، پھر اسلام کا غلبہ آ گیا۔ اسی طرح آپ آگے جائیں، خیبر ہے، تبوک ہے، مدائن ہے، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور صحابہ کے دور میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلام کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ کسرا و کیسر مٹ گئے، اسلام پھیل گیا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام ایک طرف اسپین تک پہنچا تھا اور دوسری طرف قازقستان تک پہنچا تھا۔ تو یہ اسلام کا پھیلنا اور کفر کا سفر جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آگے استفہام ہے افہم الغالبون، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں گے؟ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا نام ختم ہو جائے گا؟ اور یہ غلبہ فرمایا بالکل غلط ہے، یہی مغلوب ہوں گے، یہی ناکام ہوں گے، یہی نامراد ہوں گے۔ اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام تو آیا ہی پوری دنیا پہ چھا جانے کے لیے ہے، اور اللہ اپنے نبی سے وعدہ پورا فرمائیں گے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے دین کو تمام ادیان پہ ہم غالب کر دیں گے۔ اسی لیے ایک وقت آئے گا کہ اس روئے زمین پر، یعنی جتنی اللہ کی سرزمین ہے، اس پہ نہ یہودیت ہوگی، نہ نصرانیت ہوگی، نہ کوئی باطل مذہب ہوگا، صرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یعنی حتیٰ کہ ہر مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ظاہری دعویٰ کرنے والے بھی مٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ افہم الغالبون، یہ غلط۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو ڈراتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی بھیجی ہوئی۔ تو اللہ جو فرمائیں گے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ تو میں جو آپ کو وعید سناتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، میں جن باتوں سے ڈراتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، میں جس اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہتا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے کون زیادہ سچی بات کہہ سکتے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس لیے فرمایا آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں خود نہیں کہہ رہا، انما انذرکم بالوحی، میں تم کو اللہ کی وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے بہرے، جیسے بہرا کچھ نہیں سنتا ہے، یہ بھی حق سننے سے بہرے ہو چکے ہیں کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، جب ان کو وعید سنائی جاتی ہے، جب ان کو تخویفات بتلائی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل بہرے ہیں، انہوں نے کچھ سنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی قوت طاقت کے باوجود حالت یہ ہے وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کا غرور کا عالم یہ ہے، اس کے باوجود اندر سے یہ ایسے بوٹے اور ایسے کمزور ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان مکذبین کو، ان کافرین کو ہم تھوڑا سا تیرے رب کا عذاب کا تھوڑا سا ذائقہ چکھا دیں، ذرا سا بھی ان پہ عذاب ڈالے نا، ذرا سا ان پر جب ہماری پکڑ آتی ہے پھر چیختے ہیں لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا،
پھر یہ خود کہتی ہیں کہ ہائے ہلاکت، ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، ہم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، ہم نے اللہ کی بات نہ سنی، ہم نے اللہ کے فرامین پر عمل نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا حالت تو ان کی یہ ہے کہ ذرا سی پکڑ آ جائے تو پھر ان کا سارا غرور مٹ جاتا ہے۔ اب دیکھو فرعون کا کتنا دماغ تھا، لیکن ذرا سا پانی میں غوطہ لگا تو کہتے آمنت برب موسیٰ وہارون، میں ایمان لیا۔ اسی طرح قارون کو جب زمین نے پکڑا، لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ جب ان کافروں کو ہم نفحت ذرا سا عذاب، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ مس کرنا ایک ہوتا ہے بالکل لگ رہے گا، مسک ذرا سا بھی ان کو عذاب اللہ کا چھو لے نا، کیوں یہ دنیا کا عذاب تو ویسے بھی تھوڑا سا ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ جب ہم میزان رکھیں گے عدل کا قیامت والے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی بندے پر بھی کسی چیز پہ بھی ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے حساب لینے والی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ تو دنیا میں ہم ان کو تھوڑا سا جھٹکا دکھاتے ہیں، اصل فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے، جس دن ہم میزان رکھیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ میزان کے بارے میں مفسرین کرام نے بعض علماء فرماتے ہیں کہ موازین جمع ہے میزان کی، اور کہیں آیا والوزن یومئذ الحق، اور کسی جگہ آتا ہے لفظ میزان، ووضع المیزان، تو کہیں لفظ مفرد ہے اور کہیں جمع ہے، یہاں جمع ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے میزان، تو جمع کا معنی ہے کہ بہت سارے میزان ہوں گے۔ اس لیے بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں بہت سارے میزان ہوں گے، ہر عمل کے وزن کے لیے الگ میزان ہوگا، ہر عمل جیسے عمل الگ الگ ہے میزان بھی الگ ہوں گے، تو ہر عمل جو ہے الگ میزان میں تولا جائے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر قسم کے کافر مشرک کے لیے الگ میزان ہوگا، یعنی جیسے دنیا میں کفار و مشرکین بہت ہیں، ان کے انواع و اقسام ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت کا عمل پیرا ہے، تو سب کے لیے میزان جو ہے الگ ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، وہ فرماتے ہیں میزان تو ایک ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا میزان ہوگا کہ جس سے لاکھوں میزانوں کا کام لیا جائے گا، یعنی میزان تو ایک ہوگا۔ جمع کا صیغہ اس کی عظمت کے لیے ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا، آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ اگر چاہے تو زمین و آسمانوں کو بھی اس میں وزن کر دیا جائے گا، یعنی اتنا بڑا میزان۔ اس لیے کبھی کبھی جمع کا صیغہ جو ہے کسی چیز کی عظمت کے لیے آتا ہے، بڑائی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور یاد رکھیں اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس میزان پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا،
جو وزن کے لیے پابند ہوگا. اور جب وزن ہوں گے پابند ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اب ان کے اعمال صالحہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اعلان کر دے گا کہ بھائی اس بندے کی نیکیاں بڑھ گئی، کامیاب ہو گیا، سارے محشر میں ندا ہو جائے گی. اور جس بندے کی برائیاں اور گناہ بڑھ جائیں گے وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہے اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہلاکت میں چلا گیا ہے. اور وہ فرشتہ کون ہوگا؟ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین ہوں گے کہ امانت والا فرشتہ، عظمت والے فرشتے کی وہاں اللہ ڈیوٹی لگائیں گے کہ تم کھڑے ہو کے میزان کرو. اب مسئلہ یہ سمجھیے کہ میزان کس چیز کا ہوگا؟ اب دیکھو نا، آپ نے دنیا میں طواف کیا، ختم ہو گیا. ابھی آپ نے نماز پڑھی، وقت گزر گیا، جماعت ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، عمل صالح بھی ختم ہو گئی. کسی نے برا کام کیا، آخر 5 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے ختم ہو گیا. تو وزن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن کیا چیز تولی جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے جو علماء میں زیر اختلاف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میزان ہوگا، اور بالکل ایمان ہے کہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ میزان ہوگا. تو اب اس میزان میں تولا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھو کہ متقدمین سے لے کر اور متاخرین تک 2 قول ہیں. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نامہ اعمال ہیں نا، جن پہ ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اچھے بھی لکھے ہیں، برے بھی لکھے ہیں، تو ان نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا. یعنی ایک تو لوڑے میں وہ رجسٹر ہوں گے جس میں نیکی ہے، اور ایک پلڑے میں وہ رجسٹر ہوں گے جس میں ہمارے اعمال خبیثہ برے اعمال ہیں. اب ان کو وزن کیا جائے. اور اس پر دلیل ہے وہ حدیث بطاقہ جو صحیح حدیث مبارک ہے اور مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک بندے کے اعمال کا اللہ حکم دیں گے تو اس کے گناہوں کے سجلات جو ہیں وہ تو بہت بڑے دفتر ہوں گے، اور نیکی کے پلڑے میں اتنی چھوٹا سا ایک بطاقہ کاغذ ہوگا. اب وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میاں تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے تو سامنے ہے سب کچھ. اب آپ کی مرضی ہے، اب جہاں بھیج دیں، آپ مالک ہے. ایسا بات تو ظاہر ہے کہ میرے گناہوں کے دفتر ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور نیکی کے پلڑے میں اتنا ہے کاغذ رکھا ہوا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، میں کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، میں ظلم سے پاک ہوں، عدل ہوگا. اب اللہ حکم دیں گے بھی وزن کرو. جب وزن کریں گے تو وہ چھوٹا بطاقہ کاغذ جو بھاری ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا. یا اللہ، یہ میرا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو اب جب اس کو دکھایا جائے گا تو اس میں کلمہ شہادت ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ چاہے تو اس ایک کلمے کی وجہ سے مغفرت فرما دے اور سارے گناہوں کو مٹا دے. جیسے الاسلام تہدم ما کان قبلہا، جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم پاک ہو گئے، تیرے سارے گناہ پیچھے والے ختم ہو. اسی طرح حضور فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا موت کے وقت آخری کلمہ زبان پہ کلمہ شہادت ہو تو حضور نے فرمایا سمجھو منزل آسان ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا. تو ایک کلمہ مبارک ہے. اسی لیے حضرت قاضی احسان مرحوم شیخ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم بچے تھے، چھوٹے 4 سال کے بچہ تھا، تو مجھے والدہ ہر بات پہ جب بھی میں آؤں تو کہ کلمہ سناؤ، تو میں کلمہ پڑھ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے یاد کرایا تھا. تو اب جناب میں کھیل رہا ہوں، گھر سے باہر گیا، پھر کلمہ سناؤ. کھانا کھانے کے لیے بیٹا کھانا بعد میں کھانا، پہلے کلمہ سناؤ.
اچھا ابھی کوئی چیز مانگی کہ 4 آنے دے دو، شہ لیتے ہیں، 1 آنا دے دو، ان کا پہلے کلمہ سناؤ پھر 4 آنے لے لو. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا 5 سال کا 6 سال کا تو والدہ کی یہی روٹین لگی ہوئی. اب ہم پڑھنے لگ گئے، کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھنے لگ گئے، چھوٹی چھوٹی ابتدائی قاعدے پڑھنے لگ گئے. تو ایک دن میں نے چڑ کر ماں سے کہا کہ اماں جانیے کیا آخر ہر وقت گھر میں آؤ کلمہ پڑھو، گھر سے نکلو کلمہ پڑھو، سو رہے ہو کلمہ پڑھو، اٹھو کلمہ پڑھو، کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتی ہو؟ ہر وقت مجھے آپ مسلمان کر رہی ہیں، ہر دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھو. میں کہتا ہوں 2 آنے دے تو مٹھائی لینی ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو. تو یہ آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ناراض نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ تیری زبان پہ یہ کلمہ ایسا چڑھ جائے کہ مرنے کے وقت بے اختیار زبان پہ کلمہ شریف آ جائے، کہ جس چیز کی بندے کو عادت ہو جائے. آپ نے دیکھا نا کسی کو گالی دینے کی عادت ہو جاتی ہے، لاکھ منع کرو وہ گالی دے گا. کسی بندے کو ایک لفظ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ لازماً اس کی زبان سے نکلے گا. کسی آدمی کو ہر بات میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، لازماً الحمدللہ نکلے گا. کسی آدمی کو ہر کام میں بسم اللہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، لازماً بسم اللہ نکلے گا. تو نے فرمایا کہ بیٹا میں تو تمہیں اس لیے بار بار کلمہ پڑھواتی ہوں کہ تمہاری زبان پہ یہ کلمہ اتنا رچ جائے، بس جائے، جم جائے کہ موت کا پتہ نہیں ہوتا، اچانک آتی ہے گھڑی تو زبان پہ خود بخود آ جائے لا الہ الا اللہ. اسی لیے یاد رکھیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پاک نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ یہ کلمہ مبارک ہے، یہ کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور اسی طرح جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، چاہے وہ جس ملک میں تھے، جس جنس سے تھے، یہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے اسی کلمے سے پایا، کہ جو بھی اللہ نے ہمیں مقام دیا وہ اسی کلمے سے. اسی لیے اب بزرگوں کے مختلف راستے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ زور سے ذکر کرواتے ہیں، بعض ایسا ذکر کرواتے ہیں، لیکن اصل زور اسی کلمے پہ ہوتا ہے کہ نفی اور اس بات کا ذکر جو ہے ایسا رچ بس جائے. حتیٰ کہ بعض علماء، بعض اولیاء اللہ اتنی محنت کرواتے ہیں کہ بندے کو ایسی عادت ہو جائے کہ سانس نکلے یا اندر آئے تو اللہ کا ذکر ہو، تاکہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول. اور یہی ایمان والوں کی صفت ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے. اس لیے حکم ہے کہ لیٹنے سے پہلے بھی ذکر، اٹھتے ہوئے اٹھو تو ذکر، کھانا کھاؤ تو ذکر، پانی پیو تو ذکر، کپڑا پہنو تو ذکر، حمام میں داخل ہونا چاہو تو ذکر، حمام سے باہر نکلو تو ذکر. ہر حال میں ذکر ہو کہ بندے کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر پہ جاری ہو جائے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا اب مسئلے کو سمجھو کہ بھی عمل کیا ہوگا، تولا کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال ہمارے پیش ہوں گے، ہر بندے کو نامہ عمل ملے گا، اور کرامن کاتبین نے جو لکھا ہے وہ سارے کا سارا محفوظ ہے، اس کو وزن کیا جائے. ایک حدیث مبارک بتا کا اسی کی تائید کرتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہوگا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو ایک جوہر کی شکل دے دیں گے، ہمارے اعمال خود ایک شکل اختیار کریں گے. اچھے اعمال اچھی شکل میں، برے اعمال بری شکل میں. اس کی تائید قرآن پاک کی ایک آیت سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
ولا یظلم ربک احدا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ آگے ہوگا۔ اچھا اب یہ نہیں ہوگا کہ زنا زنا کی شکل میں ہو، ایک ہے بھڑی شکل میں، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے، اب سب چھوڑ کے چل دیے، اب وہ مومن بندہ سوال و جواب میں جب کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی نم کا نومت العروس، سب سو جاؤ بیٹھی نیند، جنت کی طرف کھڑکیاں بھی کھل جاتی ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے کہ بڑی خوبصورت شکل میں آدمی آتا ہے، وہ اس سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو یار، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ وہ کہتے ہیں انا عملک الصالح، میں انسان نہیں، میں تیرا فلاں نیک عمل ہوں، اللہ نے اس شکل میں بھیجا ہے کہ میرے بندے کو جا کے تسلی دو تاکہ اکیلا پڑا ہے، اداس ہے، پریشان ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اور اسی طرح آدمی قبر میں ہے، دیکھتا ہے کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں، بلائیں آ رہی ہیں کھانے کے لیے، وہ اس کے وہی بھڑے عمل ہیں جو اس شکل میں آ جاتے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث مبارک میں بھی ہوتی ہے کہ قیامت والے دن یوم محشر میں جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے والد آزر کو فرشتے جہنم میں لے جائیں گے، تو سیدنا ابراہیم الخلیل اللہ کی درگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، میرے لیے تو بہت بڑی رسوائی ہے کہ میرا باپ ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ خلیل نیچے دیکھو، جب دیکھیں گے سر اٹھائیں گے تو وہ ایک جانور کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ کافر اور مشرک کو جہنم سے نہیں چھوڑا جا سکتا، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، لیکن ہم نے اس کو ایک جانور کی شکل دے دی، اب کوئی پہچانے گا نہیں کہ آزر ہے کون ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے اعمال جو ہیں وہ ان کو ایک جوہر کی شکل دے دی جائے گی، اعمال صالحہ کو اچھی چیزوں کی شکل، اعمال سیئہ کو بری چیزوں کی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کا وزن ہوگا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ دونوں احادیث مبارک اور آیات قرآنی حق ہے کہ کہیں اللہ اعمال کو بھی جوہر بنا دیں گے اور کسی جگہ وہ اعمال کے نام اعمال بھی تو لے جائیں گے، کیونکہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ حدیث قیامت والے دن بعض کافر جو ہیں وہ قیامت میں بھی اپنی عادت کے مطابق کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، کوئی گناہ شنا نہیں کیا، ایسے فرشتوں نے لکھ دیا۔ بھائی اللہ کے فرشتے معصوم ہے نا، کہا جی معصوم ہیں، لیکن ہے تو فرشتے نا، انسان تو نہیں ہے نا، ہماری جنس سے نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا، نہ لکھتے دیکھا، نہ شکل دیکھی، یہ کیسے گواہ ہے بھائی؟ یا اللہ، ہمارا تو ہماری جنس کا کوئی گواہ ہو۔ اب اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ حکم دے دیں گے فرشتے اس کی زبان پہ مہر لگا دو، بند کر دو زبان سے، اور پھر اللہ حکم دیں گے اس کے ہاتھوں کو کہ تم گواہی دو تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، پاؤں کو حکم دیں گے گواہی دو، فخذ کو حکم دیں گے گواہی دو۔ تو اب بندے کے تمام اعضاء و جوارے جو ہیں وہ سب گواہی دیں گے، سب بول رہے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے۔ اب وہ پریشان کر رہا ہے، اب جب اس کی زبان کھلے گی تو وہ حیران ہو گئے، ان سے کہہ گئے یار تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ اب وہ کہیں گے کہ ہائے تم کیوں وہ گواہی دے رہے ہو، کہیں گے بدبخت ہم کیا کریں،
جس اللہ نے زبان کو بولنے پہ مجبور کر دیا اسے ہمیں بھی مجبور کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آج بھی دیکھیں نا کہ دنیا میں انسانی عقل اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ اس بندے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، صرف بال مل جائے تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ اس بندے سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، کوئی کھال کا ایک انچ ٹکڑا مل جائے تو ڈھونڈ لیتے ہیں، مادہ منویہ کے پانی مل جائے اس سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر انسانی عقل ایسی چیزیں ڈھونڈ لیتی ہے جو خالق ہے وہ ان اعضاء کو بولنے میں مجبور نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے جی ہاتھ کیسے بولے گا، کوئی یہ کہے کہ جناب پاؤں کیسے بولے گا، زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان کو تم نے بولنا سکھلایا، زبان بھی تو ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تو جو اللہ اس کو بولنا سکھلا سکتے ہیں وہ سارے بدن کو سکھلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میزان بھی حق ہے اور نام اعمال یا اعمال کو جواہر کی شکل دی جائے گی۔ اسی طرح ایک دن حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمیں تو میرا بھائی آخرت کا فکر ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو بس دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دولت اور پیسہ، وہ حرام سے ملے، وہ جوئے سے ملے، وہ منشیات سے ملے، مخدرات سے ملے، وہ لوگوں کے قتل سے ملے، چوری سے ملے، ڈاکے سے ملے، بس پیسہ ملے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت ہوگی تو لوگ اپنے اہل عیال، اپنے بیٹا بیٹی، بچے بچیاں، بھائی دوست احباب ان کو بھی خیال کریں گے، ملیں گے، ڈھونڈیں گے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں عائشہ ایسے ہوگا، لیکن 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں ہر آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگا وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اس 3 اوقات میں اس کو ماں سوائے اپنی نجات کے اور کوئی نہ بیٹا یاد ہوگا، نہ باپ یاد ہوگا، نہ دوست یاد ہوگا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بیٹا بھاگے گا، باپ سے بیٹا بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ یاد کرے گا، اپنی میں پڑا ہوگا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا ایک تو وہ وقت ہوگا جب میزان ہوگا اعمال کا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت کوئی یاد نہ، اس وقت بھائی یاد ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ استاد، نہ تعلق، نہ کسی قسم کا عہد کہ اللہ جانے میرا کیا نتیجہ نکلا۔ اور فرمایا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیفے کا حکم دیں گے، جب نام عمل تقسیم کیے جائیں گے، مومنوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب صحائف تقسیم ہوں گے تو فرمایا یہ دوسرا وقت ہوگا قیامت میں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب اپنے اپنے فکر میں پڑے ہوں گے، سب کو اپنا لگا ہوگا کہ اللہ جانے مجھے کیا ملتا ہے، میرا نام عمل کیا ہوتا ہے، اور ملتا ہے تو میرے اس میں کیا ہے۔ یہ 2 مقام اور تیسرا مقام حضور پاک نے فرمایا عائشہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، پل صراط پہ گزریں گے تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر آدمی کے زبان میں بس یہی دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، کہ یا اللہ بس مجھے سلامتی سے پار اتار دے، یا اللہ مجھے سلامتی سے اس سے گزار دے۔ اس وقت وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔
ورنہ تو صاف بات ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو ملے گی، اولاد اپنے والدین کو ملے گی، بھائی اپنے بھائی سے ملیں گے، دوست اپنے دوستوں سے ملیں گے، لیکن یہ 3 مقامات ایسے ہیں، اور ان میں ایک مقام وہ ہے جب نامہ عمل کا میزان ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی بے انصافی نہیں ہوگی، بالکل انصاف ہوگا۔ اور اگر تم نے کوئی ذرے کے برابر بھی بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی، کسی کو ایک پیسہ ایک دھیلا بھی تم نے خیرات دیا تھا، اچھا کام کیا تھا، اچھی بات بولے تھے، کسی کے لیے خیر کا کلمہ کہا تھا، اللہ کہ ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خردل کہتی ہیں رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اگر اتنی چھوٹی نیکی ہم اس کو بھی لیں گے۔ اور میں وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اور پھر کمال یہ دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر مخلوق کا حساب ہوگا، لیکن اللہ کی شان اتنی سریع الحساب ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دوپہر سے پہلے گویا حساب ختم ہو جائے گا، جنت والے جنت میں آرام کریں گے اور جہنم والے جہنم میں جمیں گے، اتنا سریع الحساب۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضور پاک نے جب یہ دعا سکھلائی نا کہ اللہ حساب آسان فرما دے، تو وہاں بھی بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب آسان، اللہ بلا حساب بخش دیں، حساب تو آخر حساب ہے، یہ عرض یسیر ہے، حساب آسان بھی ہو تو حساب تو ہے نا۔ اور بھائی عائشہ تم نہیں سمجھتی، حساب یسیر کا معنی یہ ہے کہ بندہ پیش ہوگا، اچھا جاؤ معاف کیا، بس یہ حساب یسیر۔ اس لیے فرما اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ایک ہمارے شاگرد تھے بیچارے محمد صدیق، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے سب کے لیے دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ ایک آدمی نے ٹریکٹر خریدا ہے اور ٹریکٹر سے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے مزدوری پر، تو اب ٹریکٹر کی قیمت بھی زکوٰۃ میں شامل ہوگی یا صرف آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یاد رکھو کہ آلات جو ہیں، ٹریکٹر ہے، ٹیوب ویل ہے، زرعی مشین ہے اور چیزیں، ان آلات پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان سے جو آمدنی آئے گی اس کا حساب ہوگا سال کے بعد، کہ اب اس کی آمدنی جو ہے سال کے بعد تمہارے بیوی بچے خرچہ علاج معالجے کے بعد جو پیسہ نفع بچا ہے تمہارے پاس اس میں حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ دو گے۔ اب آپ نے 3 دکان بنائے ہیں، اب ان کی 2000 کرایہ ہے، 6000 کرایہ ہو گیا، تو اب دکان کی قیمت تو 2 لاکھ ہے، تو دکان کی قیمت کو زکوٰۃ میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کی جو آمدنی ہوگی اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح جتنے آلات ہوتے ہیں، بعض درزی ہے، مشینیں ہیں، بعض مشینیں بڑی قیمتی ہوتی، 50-50 ہزار لاکھ روپے کی ایک مشین ہے، لیکن مشین کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ اس آمدنی پہ ہوتی ہے جو تمہیں نفع ہوتا ہے، اور پھر سارے سال کا حساب جوڑ کر کہ میرا سال میں مثلا 1 لاکھ آمدن ہے اور میرا خرچہ جو ہے وہ 60,000 ہے، باقی 40,000 اس پہ میں رکھا۔
میں نے بارانی علاقے میں زمین رہن پر لی ہے. ایک تو ہوتا ہے رہن مانا مستاجری. زمینیں مستاجری بھی ہوتی ہیں کہ جی ہم آپ سے 1000 روپے ایکڑ لیں گے. 100 ایکڑ زمین ہے 1 لاکھ لوں گا. بالکل جائز ہے, یہ تو کوئی بنا نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ تو ادھار لیا ہے کہ جی آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ. اب وہ کہتا ہے جی کل کو آپ میرے پیسے کھا جائیں, مجھے واپس نہ کریں تو کوئی چیز رہن رکھو اپنی. میں کہتا ہوں بابا دیکھو یہ میری 5 ایکڑ زمین رہن ہے, تو اب یہ زمین میری ہے, اس سے وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتا کہ 5 ایکڑ کی کاشت وہ کرے اور اس کا فائدہ وہ اٹھائے. کیونکہ تو میں نے امانت رکھی ہے, رہن رکھی ہے کہ جب وقت آئے گا پیسے دے دوں گا, رہن چھوڑا دوں گا, کاغذ اپنا اٹھا لوں گا. تو ایک رہن کا یہ طریقہ ہے, اور اس سے پھر وہ زمین جس نے رہن رکھی ہوئی ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. کیوں؟ مثلا قرضہ لیا میں نے 1 لاکھ, زمین رہن رکھی 5 ایکڑ. 5 ایکڑ سے وہ ہر سال 5000 کماتا ہے. 5 سال کے بعد اس نے 25,000 کما لیے. یہی تو سود ہے. تو اس لیے ہمیشہ ایک ہے مستاجری پر زمین دینا. جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہوتا ہے کہ بھئی 5,000 10,000. آج کل تو بعض علاقے ہیں جہاں 20,000 روپے ابھی قلعے کی مستاجری ہے, کہیں 15,000 ہے, کہیں 13,000 ہے, کہیں 5,000 ہے. جیسے جیسے علاقہ ہے. بعض علاقے جو ہیں وہ کپاس کے ہیں, بعض علاقے جو ہیں وہ گنے کے ہیں, بعض علاقے جو ہے ان میں یہ بڑی فصلیں نہیں ہوتی ہیں, چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں. تو وہ جائز. واللہ عالم. میرا بھائی عمرہ کرنے والے پر یہ نہیں کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے, یہ غلط دماغ میں بیٹھا ہوا ہے لوگ. عمرہ ہے, حج. اب مثلا ایک آدمی ابھی انشاءاللہ سفر میں جب عمرہ کھلے گا عمرے پہ آئے, ضروری تو نہیں کہ سال بیٹھا رہے حج کرے. عمرے پہ آیا عمرہ کرے, چلا جائے, جب اللہ توفیق دے حج پہ آئے. یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ مثلا میں آیا ہوں بالکل اشہر حج کے مہینوں میں نے عمرہ کر لیا ہے اور پہلے میں نے حج نہیں کیا ہوا, تو اب چونکہ استطاعت بھی ہے کہ 100-150 ریال کے خرچے سے میں حج کر سکتا ہوں, تو رضا فرماتے ہیں اب یہ حج کریں, کیونکہ اللہ نے مکے میں پہنچا دیا ہے, حج کے مہینے ہیں اور آگے اس کا کوئی خاص خرچہ بھی نہیں ہے. پیدل چلا جائے آدمی تو 50 ریال میں حج کر لیں. اچھا بسوں میں بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا لگے گا, 100 ریال لگ جائے. ورنہ عمرہ کرنا الگ چیز ہے اور حج کرنا الگ چیز, اور حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, کوئی ہر سال فرض نہیں. باقی اللہ نے تیرے مقدر میں 100 حج لکھا ہے, تو کرے گا. اللہ نے تجھ سے 50 دفعہ لبیک کہلوایا ہے تو 50 حج کرے گا. لیکن فرض حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے. جیسے کہ حضور پاک نے جب حج کا فرضیت کا اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا لکل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور خاموش ہو گئے. اس نے پھر پوچھا, حضور خاموش ہو گئے. اس نے پھر پوچھا, حضور خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے, اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو شاید اللہ کو بات میری قبول ہو جاتی, ہر سال حج فرض ہو جاتا, کون میری امت میں ہر سال حج کر سکتا؟ لہذا اللہ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ حج رکھا ہے, اور وہ بھی ان کے لیے رکھا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا, کہ اپنے گھر کے تمام خرچے کے بعد مکہ مکرمہ آنا جانا خرچہ سارا انتظام ہے, امن ہے, راستہ کھلا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, پیسہ ہے, اب حج پر. تو اس لیے یہ نہ ملایا کریں عمرے کو حج کے ساتھ. طواف زیارت میرا بھائی آپ تو ساری زندگی کر سکتے ہیں. طواف زیارت اگر خدا نہ کرے کسی کا رہ گیا ہے تو اب بھی کر لے, کل کر لے, مہینے کے بعد کر لے. لیکن مسئلے میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک
طواف زیارت جو ہے 10، 11 اور 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک کیا جائے. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت کرے گا. طواف زیارت تو ٹھیک ہے لیکن دم دینی پڑے گی کہ اسے تاخیر کر دی. اللہ نے 3 دن اس کو دیے ہیں تو 3 دن میں اس نے کیوں نہیں کیا؟ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 13 تک ہے، اور بعض ائمہ نے فرما دیا کہ ذی الحج میں بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات پہ غور کریں، اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، ویسے تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قدروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب کی جو فقہ ہے نا، سوچ ہے، فہم ہے، وہ ماشاءاللہ بڑی گہرائی اور گہرائی سے ایک مسئلے پہ نظر ڈالتے ہیں. اب دیکھیں نا جی کہ طواف زیارت اگر نہ کرو تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اچھا، بیوی نے بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے تو خاوند پہ حلال نہیں ہوگی. آپ نے جناب 2 مہینے طواف زیارت نہیں کیا، 2 مہینے آپ بیوی کو نہیں ملیں گے تو آپ خطرے میں تو آ گئے. اور اگر آپ نے پہلے جلدی میں طواف زیارت کر لی، آپ نے بھی کر لیا، بیوی نے بھی کر لیا، تو خطرہ ختم ہو گیا. اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گیا اور تحلل کامل ہو گیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضور پاک نے کب کیا. رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو آپ نے کنکری ماری، اس کے بعد قربانی فرمائی، اس کے بعد آپ نے سر مبارک پہ حلق فرمایا، پھر غسل فرمایا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسی دن طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے. تو حضور کا عمل بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم طواف زیارت پہ عمل کریں، تاکہ باقی جو ہے نا وہ تو ایک رعایت ہے، گنجائش ہے نا، ورنہ حضور کا اپنا عمل مبارک تو یہی ہے. اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو فوراً کرے، کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحلل کامل نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے، کار کمپنی میں کام کرتا ہے. اگر وہ کسی دوسری کمپنی کو تھوڑا بہت بزنس دے کر کمیشن لے، بالکل ناجائز ہے. جس کمپنی کی آپ کام کرتے ہیں، جس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، کام دوسروں کو دے رہے ہیں، تنخواہیں ہم سے دے رہے ہیں، یہ تو خیانت ہے، یہ کمیشن تھوڑا ہے، بالکل ناجائز. ہاں اچھا، اگر یہ ہے کہ فرض محال آپ کا کمپنی سے معاہدہ ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، آپ روزانہ دیانتداری سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، شام کو آپ 2 گھنٹے کہیں پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ اپنی چھٹی کے اوقات کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو معاہدہ آپ کا کمپنی کے ساتھ ہے، اس وقت میں آپ میں کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے. اچھا، اس چھٹی کے وقت میں یہ نہیں کر سکتے لوگوں کو اور کمپنیوں کا راستہ دکھلاؤ. آپ کام کریں، اپنی تنخواہ لیں، لیکن یہ نہیں کہ کام اپنی کمپنی کو دینے کے بجائے لوگوں کو دیتے رہیں. یہ بالکل خیانت ہے اور شریعت میں ناجائز ہے. جس کمپنی نے آپ کو روزگار دی ہے، آپ ان کے لیے بہتری سوچیں، ان کے لیے خیر سوچیں، آپ ان کے لیے نمک حلال بنے. یہ تو نہ ہو کہ تنخواہیں آپ ان سے لیں، ویزا ان کا لیں، مراعات ان سے لیں، اور فائدے جو ہیں آپ دوسروں کو پہنچائیں کہ اس کمپنی کا تو میں ملازم ہوں، وہ تو کمیشن دیں گے نہیں، زیادہ کام دوسرے کو بھیجو. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ مسئلے میں کوئی عبارت ہے، بہرحال میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ میاں بول کہ بھائی کس زبان میں لکھتے ہو، جب پڑھا نہیں جاتا میں کیا جواب دوں. یہ ہم لکھتا بھی ہمیشہ ہے، لیکن کوئی زبان ایسا لکھتا ہے کہ خدا جانے کہ اللہ کو میاں بولنا چاہیے. بھائی ایک ہے لفظ عظمت و عزت کے لیے، احترام کے لیے،
وہ اپنی اپنی زبان میں کوئی احترام میں کہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جن لوگوں کے ہاں یہ لفظ احترام میں نہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے۔ تہجد جو ہے وہ 8 رکعت ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدہ عائشہ سے بھی روایت ہے اور بھی احادیث مبارک میں روایت ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ کان یصلی 4 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حضور کی نماز کا کیا پوچھتے، وہ کیسی لمبی نماز ہوتی تھی، وہ کیسی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ تو لہذا تہجد جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اور افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کر کے پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ رکعت لمبی ہو اور قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے، رکوع سجود بڑے اطمینان سے کیا جائے۔ تو مگر نہ اگر ایک آدمی 8 رکعت بھی پڑھتا 4 رکعت پڑھتا ہے جائز ہے۔ ایک آدمی کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت ملا تب بھی جائز ہے، 2 رکعت پڑھ لے، تہجد والوں میں تو ہو جائے گا، ان میں تو نہ ہونا کہ جس نے نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سنت مبارک یہی ہے کہ آدمی 8 رکعت تہجد پڑھے، لیکن کم بھی پڑھو تو جائز ہے، 4 بھی پڑھو تو جائز ہے، اور 2 رکعت بھی پڑھو تو جائز ہے۔ اگر ایک عورت کا ایام حیض ہیں، 8 دن گزر گئے لیکن پھر بھی حیض بند نہیں ہوتا، تو احتیاط یہ ہے کہ 2 دن مزید گزار لے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ بیماری ہو، وہ استحاضہ ہوگا، اس میں نماز پڑھے، غسل کر کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہر چیز حلال ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا میرے مدنی، یہ تو ہم محبت میں کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، یہ تو سمجھانے کے لیے آدمی کہتا ہے، اس میں کیا احتیاط ہے بھائی؟ حضور مدنی نہیں ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، عجیب بات ہے۔ میری والدہ حج پہ آئی تھی، بیمار ہو گئی، حج اور عمرہ تو کر لیا لیکن مدینہ منورہ نہیں جا سکی، حج مکمل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی حاضری کا حج سے تعلق نہیں ہوتا، اگر اللہ نصیب کرے تو سبحان اللہ۔